بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل اس کے کہ اس پر گفتگو ہو کہ وہ کون سی کتاب ہے جس نے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم اللہ عالیہ کے اندر فقہی ذوق پیدا کیا، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے پسندیدہ مصنفین کو ذکر کر دیا جائے۔ اپنے پسندیدہ مصنفین کے حوالے سے حضرت خود یہ تحریر فرماتے ہیں کہ پسندیدہ مصنفین کے بارے میں بتلانا بہت دشوار ہوتا ہے، کیونکہ مختلف ادوار میں انسان مختلف مصنفین سے متاثر ہوتا ہے۔ تاہم تفسیر میں مجھے علامہ قرطبی رحمہ اللہ کی احکام القرآن، حدیث میں سیاہ ستہ کے علاوہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی شرح معانی الآثار اور مشکلات الآثار بہت پسند ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں امام طحاوی رحمہ اللہ کا کام ایک مجتہدانہ کام ہے، جس سے احادیث میں دفع تعارض کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کی اہمیت اس حقیر کی نظر میں فقہی اختلافات پر مبنی مباحث سے زیادہ ہے۔ کتب فقہ میں علامہ کاسانی رحمہ اللہ کی بدائع الصناعی اور علامہ ابن قدامہ کی المغنی مجھے بہت محبوب ہے، اور اسلام کے مجموعی نظام حیات کے باہمی ارتباط اور احکام شریعت کے مصالح کو سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمہ اللہ کی احیاء العلوم، علامہ عز الدین ابن عبد السلام کی مصالح الاحکام اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی حجت اللہ البالغہ نہایت پسندیدہ کتابیں ہیں۔ حالانکہ ان کتابوں کے بالاستیعاب مطالعے کا موقع نہیں ملا، لیکن متفرق مقامات سے بار بار پڑھا ہے، اور جب بھی پڑھا دل و دماغ کو غذا حاصل ہوئی۔ اسی طرح اصول فقہ میں علامہ قرافی کی کتابیں، علامہ شاطبی رحمہ اللہ کی الموافقات اور اصول فقہ کے شافعی منہج پر لکھی گئی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام للعامدی سے بہت فائدہ پہنچا۔ ان تعریفات کے واسطے سے میرے محبوب مصنفین کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ اردو مصنفین میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہم اللہ بڑے محبوب مصنف ہیں۔ ایک زمانے میں نیاز فتح پوری کی تحریریں بھی پڑھنے لگا تھا اور ان کے اسلوب تحریر سے بڑا متاثر ہوتا تھا، لیکن ایک بار والد مرحوم نے دیکھ لیا اور سختی سے منع کیا۔ اس کے بعد پھر کبھی نیاز فتح پوری کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے افسانے، ناول وغیرہ طرز کی تحریریں بہت کم پڑھی ہیں، تاہم ایک زمانے میں گاہے گاہے 20ویں صدی پڑھ لیا کرتا تھا۔ اس کے افسانے بڑے مہذب اور سبق آموز ہوتے تھے۔ کرشن چندر کے بعد افسانے پڑھے جو دل کو بہت بھائے، لیکن اب تو ان کے عنوان تک یاد نہیں رہے۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ کا اداریہ سچی باتیں، صدق جدید، مولانا عثمان فاروق علیت کا اداریہ الجمیعت اور محمد مسلم صاحب کا اداریہ دعوت شوق سے پڑھتا تھا، اور اب بھی کبھی نظر آ جاتا ہے تو اسی رغبت سے پڑھتا ہوں۔ طنز و مزاح کے پڑھنے کا ایک زمانے تک بہت شوق رہا، اور اس میں پطرس بخاری اور مجتبیٰ حسین کی تحریروں نے زیادہ متاثر کیا۔ اگر منظوم مزاح گوئی کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں تو اکبر الہ آبادی کا بھی کوئی جواب ہو سکتا ہے۔ ایک سوال یہ بھی کیا گیا تھا کہ عام مطالعہ کب سے کب تک کرتے ہیں، تو جواب میں حضرت نے لکھا کہ عام طور پر میں عصر سے شب کے 12 بجے تک مطالعہ کرتا یا تصنیف و تالیف کی خدمت انجام دیتا ہوں۔ آج بھی میرے مطالعے کے اوقات اسی طرح قائم ہیں، البتہ قاموس الفقہ کی تالیف کے زمانے میں ہفتے میں کئی دنوں رات کے 3 بجے تک مطالعے میں وقت گزرتا تھا، اور اب بھی کبھی کبھی شب کے 1-1:30 بجے تک مطالعے کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن ایسا کم ہوتا ہے۔ جہاں تک سفر میں مطالعے کی بات ہے تو یہ میرے لیے مطالعے کا سنہرا وقت ہوتا ہے۔ سفر کی ضروریات کے علاوہ سفر کا پورا وقت مطالعے میں گزرتا ہے، اور آج کل کاموں کے ہجوم کی وجہ سے یہ ایک طرح کی ضرورت ہو گئی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک بھی میرے لیے مطالعے کے اعتبار سے بہت بابرکت وقت ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں تراویح کے وقت سے سحر تک مطالعے اور تصنیفی کاموں میں مشغول رہتا تھا، اب اس میں فرق آ گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ مہینہ سال بھر کی مطالعاتی اور تصنیفی کوتاہیوں کی تلافی کرتا ہے۔ اب آئیے سوال کی طرف کہ وہ کون سی کتاب ہے جس نے حضرت کے اندر فقہی ذوق پیدا کیا، تو وہ کتاب ہے علامہ کاسانی رحمہ اللہ کی بدائع الصناعی۔ اس کے بعد آپ کے حوالے سے حضرت خود تعین فرماتے ہیں
کہ جب اس کتاب کو میں نے پہلی بار پڑھنا شروع کیا تو اس قدر متاثر ہوا کہ اس کو الفاظ کے پیکر میں نہیں ڈھالا جا سکتا۔ میرا خیال ہے کہ جو کچھ تھوڑا بہت اپنے بزرگوں کی توجہ سے فقہی ذوق پیدا ہوا، غالباً اس کا آغاز اسی کتاب کے مطالعے سے ہوا۔ علامہ کاسانی رحمہ اللہ کی بدائع الصنائع کے بارے میں بھی کچھ سماعت کر لیجئے۔ ملک العلماء علامہ علاء الدین ابو بکر بن سعود الکاسانی الحنفی رحمہ اللہ المتوفیٰ 587 ہجری کی یہ کتاب فقہ حنفی کی کتابوں میں حسن ترتیب، حسن تعبیر اور جامعیت کے اعتبار سے اپنی امتیازی شان رکھتی ہے۔ جزیات کے ساتھ ساتھ اختلاف ائمہ اور ہر فریق کے دلائل کی تفصیل اور پھر راجح مذہب کی ترجیح بہت آسان اور مرتب انداز میں کی گئی ہے۔ یہ کتاب علامہ بن محمد علاء الدین السمرقندی رحمہ اللہ المتوفیٰ 539 ہجری کے تحریر فرمودہ متن تحفۃ الفقہاء کی شرح ہے، لیکن عبارت میں اتنی یکسانیت ہے کہ شرح اور متن کا فرق ہی کہیں نظر نہیں آتا۔ مشہور ہے کہ جب علامہ کاسانی نے یہ کتاب اپنے استاد علامہ سمرقندی موصوف کی خدمت میں پیش کی تو وہ اس قدر خوش ہوئے کہ اپنی عالمہ فاضلہ صاحبزادی فاطمہ بنت محمد کا نکاح علامہ کاسانی رحمہ اللہ کے ساتھ کر دیا۔ یہ کتاب پہلے 3 جلدوں میں چھپی تھی، اب نئی طباعت محمد عدنان بن یاسین درویش کی تحقیق و تخریج کے ساتھ بیروت سے 6 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، جس کا عکس دیوبند کے کتب خانوں سے چھپ رہا ہے۔ بہرحال یہ وہ کتاب تھی کہ جس نے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ وہ حضرات جو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ سے واقف نہیں ہیں، وہ حضرت کے بارے میں جان لیں کہ حضرت کی پیدائش 1956 میں ہوئی ہے۔ حضرت دربھنگا بہار کے اصل رہنے والے ہیں۔ حضرت کی جو تعلیم ہوئی ہے وہ جامعہ رحمانیہ مونگیر سے ہوئی ہے اور فراغت دارالعلوم دیوبند سے ہوئی ہے، اور فراغت کا سال ہے 1976۔ افتاء اور قضاء حضرت نے پھلواری شریف پٹنہ سے کیا ہے، اور حضرت کی بہت سی کتابیں ہیں جیسے قاموس الفقہ، جدید فقہی مسائل، کتاب الفتاوی، حلال و حرام وغیرہ۔ اور اس وقت حضرت المعہد الاسلامی حیدرآباد انڈیا کے بانی اور ناظم ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکریٹری ہیں، اور اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔